اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد بھائی جان سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا ورود کعبہ میں پڑھ رہے تھے. اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک رباعی اس ضمن میں عرض کر کے آپ کی طبیعتوں کو اپنے ساتھ ملا کے میں اپنے موضوع پہ آؤں. کہا میں نے خدایا وہ تیرا ایک خاص بندہ تھا. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ تیرا عبد بھی تھا، تیرا رسول بھی تھا، تیرا نبی بھی تھا، اور سب سے بڑھ کے وہ اس کے سر پہ تاج امامت بھی تھا، اور جو ہے وہ امام بھی تھا. کہا میں نے خدایا وہ تیرا ایک خاص بندہ تھا، تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روزہ بنا دیتا. تیرا گھر جو بنایا ابراہیم و اسماعیل نے، توجہ میرے ساتھ رہے گی، تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روزہ بنا دیتا. جواب آیا علی کی آرزو کعبے کو تھی، ورنہ ولادت جس جگہ ہوتی وہیں کعبہ بنا دیتا. ولادت جس جگہ ہوتی وہیں کعبہ بنا دیتا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی کے ضمن میں اسی کی تشریح میں اور اسی کی تفسیر میں دو جملے کہوں گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کر دے. کس چیز کی؟ ما انزل الیک، جو تجھ پہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا. توجہ فرمائیے گا، میں بہت مختصر اور بہت جامع بات کرنا چاہتا ہوں. کئی گھنٹے کے موضوع کو 14 منٹوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ، رسول تبلیغ کر دے. بندے کہتے ہیں جی یہ جو مقررین ہیں یہ مجلس پڑھتے ہیں، تبلیغ نہیں کرتے. توجہ بولو کہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ، تبلیغ نہیں کرتے. میں نے کہا جی تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ کہ جی نماز کا بتائیں، روزے کا طریقہ بتائیں، حج کا طریقہ بتائیں. توجہ ہے نا؟ یہ نہیں کہتے بس کہ علی علی کرتے ہیں. میں نے کہا پورے قرآن میں، میری بات غور سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا، پورے قرآن میں بلغ تبلیغ کر دے صرف ایک دفعہ نازل ہوا ہے. جو بلغ کا لفظ پورے قرآن میں صرف ایک دفعہ ہے. بلغ تبلیغ کر دے، پہنچا دے. وہ لفظ بلغ تبلیغ کر دے نازل ہوا ولایت علی کے لیے. معلوم یہ ہوا اصل تبلیغ ہے ولایت علی. میرے کے نعرہ حیدری، اونچی آواز سے نعرہ لگا کرو، کیونکہ یہ ضروری تو نہیں آگ سے جلتا ہے زمانہ، بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے. حیدری یا علی کا نعرہ منافق کی جگر پہ ذوالفقار سے زیادہ گہرا زخم ڈالتا ہے. اے رسول پہنچا دے، بلغ تبلیغ کر دے. میں نے عرض کیا قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا تبلیغ کر دے. کس چیز کی؟ کس بات کی؟ ما انزلہ، جو تجھ پہ نازل ہو چکا، اب نازل نہیں ہونا. توجہ، میں بہت ڈیپ جاؤں گا. جو نازل ہو چکا، تجھ پہ جو نازل ہو چکا. ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، یاد رکھ یہ کام عام نہیں. اگر تو نے یہ نہ کیا فما بلغت رسالہ، سمجھ لے تو نے رسالت کا کوئی کام
نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کام کوئی ایسا ہے جس میں اللہ حکم دے رہا ہے پہنچا دے، اللہ حکم دے رہا ہے تبلیغ کر دے، اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے یہ تبلیغ نہ کی تو سمجھ لے کوئی تبلیغ نہیں کی، یہ نہ پہنچایا تو سمجھ لے تو نے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ حکم کیا ہے، جب نبی نہ پہنچائے تو نبی کی تبلیغ نہیں رہتی، ملا نہ مانے تو ملا کا ایمان نہیں رہتا۔ تو جو فرما رہے ہیں صاحبان 18 ذی الحج 10 ہجری، غدیر خم کا خم نما ساگر نما میدان، ریت کی کناتیں، ٹیلوں کی مسندیں، دھوپ کے شامیانے، ہائے ہائے، پلانوں کا منبر، نبی کے دست حق پرست پہ علی کی ولایت کے صدقے میں دین اسلام مکمل ہوا۔ جملہ میں نے سارا سمیٹ لیا ہے، پورے موضوع کو میں نے سمیٹ لیا ہے۔ نبی پہنچا دے، ادھر یہ اعلان ہوا، نبی نے کہا مولا پہنچاتا تو ہوں، دل میں سوچا یہ بڑے ہیں، ساتھ والے، توجہ سمجھ آ رہی ہے نا، یہ سب کچھ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، اللہ یہ نہیں مانیں گے۔ آوازیں گھبرا نہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تیری حفاظت کرے گا، پہنچا دے۔ جب کہا نا اللہ تیری حفاظت کرے گا، نبی نے ناکہ روکی، ناکہ نہ روکی، کائنات کی لفظوں پہ جمود طاری ہوا۔ جو ادب کی دنیا کو سمجھتے ہو میرا ساتھ دینا، ساتھ ساتھ چلنا۔ ناکہ روکی، کائنات کی لفظوں پہ جمود طاری ہوا، ناکہ بن میں بیٹھی، اس بن کی بن آئی جس بن میں ناکہ بیٹھ گئی۔ رسول نے اترنے کا ارادہ کیا، قدوم میمنۃ النجوم نجیب العصمتین کا غدیر کے میدان میں بوسہ لیا۔ کچھ تو سمجھدار بیٹھے ہو، قدوم میمنۃ النجوم نجیب العصمتین کا غدیر کے میدان میں بوسہ لیا۔ نبی اترے، توجہ، اترتے ہی فرمایا، جب نبی اترے تو سارے ہی اترے، فرمایا سنو، جو آگے جا چکے ہیں پیچھے بلاؤ، جو آنے والے ہیں انتظار کرو، توجہ، اور منبر بناؤ۔ سلمان آگے بڑھا، مولا آپ کا خادم ہوں، حکم دیں مدینے والا منگوا لوں، حکم دیں مکے والا منگوا لوں۔ فرمایا سلمان سنا نہیں، منگوانا نہیں ہے، بنانا ہے، منبر بنا دے۔ مولا کیسے بناؤں؟ نہ کیل نہ کانٹے نہ لکڑی نہ ہتھوڑا نہ کیسے بناؤں؟ فرمایا میں غور کر، جس کا دل جلنے والا ہے، توجہ ہے، میں نے جملے بڑے یوں کہیں کہ آپ پردے میں لپیٹ کے کہنے کہ جو بھگوڑا نظر آئے اس کے پلانے اتار لے، پلانوں پہ پلانے رکھتا جا اور منبر بناتا جا۔ 70 پلانوں کا منبر بن گیا۔ منبر کا بننا تھا، میں خانہ غدیر کا ساقی، منبر میں جلوہ فکن ہوا، کیونکہ حکم ہے پہنچا دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پہنچانے والا کام کون سا ہے، کہ جس کو نبی نہ پہنچائے تو نبوت جاتی ہے۔ پلانوں کا منبر بن گیا، نبی منبر پہ تشریف فرما ہوئے، کہا اے لوگو تم کچھ پیتے پلاتے تھے، کنائے میں بات ہے، تم کچھ پیتے پلاتے تھے، میں نے چھڑا دی، آج پلاؤں گا، پیو گے؟ مولا دل ترس رہا ہے، زمانہ ہو گیا نہیں پیا۔ فرمایا عام شراب نہیں، ولایت کی شراب ہے۔ کوئی تو سمجھتے ہو رموز کو، عام شراب نہیں، ولایت کی شراب ہے۔ مولا پیئیں گے؟ فرمایا بات رکھو، سن کے پی نہ جانا۔ نہیں مولا پیئیں گے؟ نہیں، پیئیں گے، توجہ، پیئیں گے۔ اچھا پیو گے؟ میں خانہ غدیر کے ساقی نے کچھ آنکھوں سے پلائی، کچھ باتوں میں پلائی۔ جب مجمع پہ سکوت طاری ہو گیا، جھوم کے محمد نے ترابی ساغر ہاتھوں پہ اٹھایا۔ یوں نہیں، علی کا نام یوں نہ ہماری شان ہے نہ علی کی شان ہے، کیونکہ علی سپرلیٹو ڈگری، ایسی بلندی جس سے اوپر کوئی بلندی نہ ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ جس کی ماں کے استقبال کے لیے کعبہ کی دیوار میں تبسم کی لکیر پیدا ہو، عرب کی پرتی حکومت عرب ہاتھ خرچ کر کے اس لکیر کو مٹائے، 13 رجب آئے لکیر پھر بن جائے، اسے سارے بولو، اسے
سب نے کہا پئیں گے. رسول نے، میرے بھائی ذاکر پڑھتے ہیں، علی کا ہاتھ نہ اٹھایا. خدا کی قسم میری تحقیق یہ ہے، علی کا ہاتھ نہیں اٹھایا، محمد نے علی کو اٹھایا. جو علی کو اٹھایا، جو علی اپنی انگشت کی پشت کی نوک سے خیبر کا دروازہ اٹھا لے، جو علی اپنے انگشت کی پشت کی نوک سے ڈوبا ہوا سورج واپس کر دے، اس ہستی کو علی کہتے ہیں، اور جو علی کو ہاتھوں پہ اٹھا لے اس ہستی کو محمد کہتے ہیں. یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا اچھا بتاؤ میرا مرتبہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ سب نے کہا آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں، نبی بار بار اقرار کرا رہے ہیں، یا اتنے میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے یوں پھرا پھرا کے کہا من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو فہذا، جو ہے فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی بھی مولا، اس کا یہ علی مولا. علی کی سی آئی ڈی کے 4 سینئر ممبر مجمع میں پھر کے نوٹ کر رہے تھے، کس کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں، کس کے دل میں چھالے پڑ رہے ہیں. ہائے ہائے، کس کا دل جل رہا ہے، کس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے. کیونکہ کرنٹ ایک ہی ہوتا ہے، جب ہیٹر میں لگائیں تو آگ نکلتی ہے، کولر میں لگائیں تو ٹھنڈک نکلتی ہے. جو ہے علی کی محبت کا کرنٹ ایک ہی ہے. منافق کے دل میں آتا ہے تو ہیٹر جلتا ہے، مومن کے دل میں آتا ہے تو ایئر کنڈیشن بن جاتا ہے. یہ چاروں نوٹ کر رہے ہیں، کون دل سے مبارکباد دے رہا ہے، کون زبان سے دے رہا ہے، کس کے دل میں چھالے پڑ رہے ہیں، کس کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں. کرتے کرتے پھرتے پھرتے ایک مقام پہ اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ آج محمد اور علی بڑے خوش ہیں، ہر کوئی مبارکباد دے رہا ہے، ہم بھی مبارکباد نہ دیں. ہائے ہائے ہائے، آپ کی خاموشی ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. آج مبارکباد نہ دیں؟ ہاں جی مبارکباد دینی چاہیے. اب یہ چاروں اکٹھے ہوئے، کون کون؟ حضرت سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار یاسر. یہ 4 علی کی سی آئی ڈی کے سینئر ممبر ہیں. توجہ ہے نا؟ یہ چاروں علی کے محب اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا ہم بھی علی کو اور محمد کو مبارکباد دیتے ہیں. انہوں نے مبارکباد دی، ایک ایک مصرع پڑھا، شاعر نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں پیش کروں. مل کے نعرہ ہے علی. سلمان پہلا مصرع تم کہو. سلمان نے علی کو دیکھا، نصف النہار پہ چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا. مہر مبیں کہتے ہیں دوپہر کے وقت چمکتے ہوئے سورج کو. علی کا چہرہ دیکھا، پھر سورج دیکھا، پھر علی کا چہرہ دیکھا، پھر سورج دیکھا، اور مسکرا کے کہتا ہے چمکتا ہے کہاں؟ علی کی طرف اشارہ کر کے، چمکتا ہے کہاں؟ افلاک میں مہر مبیں ایسا. چمکتا ہے کہاں؟ افلاک پہ مہر مبیں ایسا. ابو ذر دوسرا مصرع تم کہو. چمکتا ہے کہاں؟ افلاک پہ مہر مبیں ایسا. ابو ذر کہتا ہے کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگیں ایسا. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑے سمجھدار موانی لوگ بیٹھے ہوئے مل کے حاضری. چمکتا ہے کہاں؟ افلاک پہ مہر مبیں ایسا. کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگیں ایسا. خدا محفوظ رکھے نظر بد سے حسن حیدر کو. چمکتا ہے کہاں؟ افلاک پہ مہر مبیں ایسا. کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگیں ایسا. خدا محفوظ رکھے نظر بد سے حسن حیدر کو. بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جانشین ایسا. ہر کوئی مبارکباد دے رہا ہے. ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. کتابوں کے حوالوں کا میں ضامن ہوں.
اس نے کہا یا رسول اللہ، سارے مبارکباد دے رہے ہیں، ایک شخص ہے سفید لباس، بڑا نورانی چہرہ، بار بار پورے مجمع میں مجھے تلاش کر کے یوں دامن ہلا کے کہتا ہے مکر نہ جائیں۔ ہائے ہائے، اور سمجھ گئے اس میں سارے آکھنے دی لوڑ ہی نہیں، نہ لینے دی کیا لوڑ ہے؟ مولا پھر میرے پاس آتا کہتا مکر نہ جائیں۔ یا رسول اللہ، یہ ہے کون؟ نہ مکے کا لگتا ہے، نہ مدینے کا لگتا ہے، نہ طائف کا لگتا ہے، نہ حجاز کا لگتا ہے، یہ ہے کون؟ میں نے پہلے دیکھا نہیں۔ مسکرا کے رسول فرماتے ہیں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مکر نہ جائیں۔ سرکار نے فرمایا یہ زمین کا نہیں، یہ عرش کا ہے، اس کا نام جبرائیل ہے۔ تیرا دامن ہلا کے کہتے ہیں خبردار، آج بخن کر کے کر، مکر نہ جانا۔ آج بخن کر کے کر، مکر نہ جانا۔ وہ کام کیا ہے؟ نتیجے پہ آؤں۔ وہ کام کیا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے نبی تو نے نہ کیا، سمجھ لے تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کام ہے ولایت علی۔ وہ کیا کام ہے؟ ولایت علی۔ آج کا ملا کہتا ہے ولایت علی کی بار ممبران دے نقوی صاحب تسی بار ولایت علی پڑھ دے ہو، اور بھی گل کریا کرو۔ میں نے کہا ساڑھے مذہب وچ کوئی گل ہوئے تو میں کرانا، ساڑھے گل مذہب وچ ساڑھے فقہ وچ گل ہی علی بھی ہے، جو ہے فقہ ہے تے علی دی، نماز ہے تو علی کی، روزہ ہے تو علی کا، حج ہے تو علی کا، زکوٰۃ ہے تو علی کا، خیبر میں دیکھو تو علی ہے، خندق میں دیکھو تو علی ہے، بستر میں دیکھو تو علی ہے، میدان میں دیکھو تو علی ہے، مباہلہ میں دیکھو تو علی ہے، چادر تطہیر میں دیکھو تو علی، توجہ ہے، چادر تطہیر میں دیکھو تو علی ہے۔ میں نے کہا علی کے علاوہ ہے کیا جس کی ہم بات کریں؟ یاد رکھو محمد نے ادھر یہ اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، ادھر سے جبریل نازل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ دین کی تکمیل کا نام ہے ولایت علی۔ ملا ڈاکہ ہی وہاں ڈالتا ہے جہاں قیمتی چیز ہو۔ اسے پتہ ہے شیعوں کے پاس دو ہی قیمتی چیزیں ہیں، یا ولایت علی ہے یا ماتم حسین ہے، لہذا یہ جب بھی ڈاکہ ڈالے گا یا ولایت علی پہ ڈالے گا یا ماتم حسین پہ ڈالے گا۔ یوں نہ کرو اور یوں نہ کرو، یوں کہو تو یوں نہ کہو، فلاں جگہ پڑھو تو وہاں جگہ نہ پڑھو، توجہ ہے، کیونکہ ملا کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا، اور یہ ڈاکہ وہی ڈالتا ہے جہاں مال قیمتی ہو۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ یا ولایت علی ہے یا ماتم حسین ہے۔ ایک دفعہ میل کے نعرہ ہے دری الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ جتنی نعمتیں تھیں آخری نعمت کا نام ہے علی، میں نے وہ نازل کر دی، بھیج دی۔ بس قبلہ اب دل چاہتا ہے ذرا تھوڑا سا ایک اور منظر کی طرف لے چلوں۔ یہ سمجھیے کہ کچھ حقیقت ہوتی ہے، کچھ مجاز ہوتا ہے۔ اس میں حقیقت بھی ہے اور تھوڑا سا مزاج کا رنگ بھی ہے، مزاج کا رنگ بھی ہے، مزاح کا رنگ بھی ہے۔ ایک آپ نے سنا اصحاب فیل آئے تھے، روز قرآن پڑھتے ہیں نا، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، او ہاتھی والے، کدی ہاتھیاں تے چڑھ کے کدی اٹھاں تے چڑھ کے دین دا مقابلہ کرنا آندے نے نا، وہ ہاتھی والے آئے تھے۔ اللہ نے ایک لشکر بھیجا تھا، طیرن ابابیل، ابابیل پرندے اللہ نے بھیجے۔ ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ کنکریاں، چونچوں میں کیا تھا؟ کنکریاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ یہ چھوٹی کنکریاں
بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہاتھی 2 ٹکڑے کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کا امر ہے. اللہ کا امر ہے. جب اللہ کا امر ہو جائے تو ایک چھوٹا سا پتھر بھی بم بن جاتا ہے. انہوں نے ہاتھیوں کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا. اب ان میں جب سارے چلنے لگے اللہ کی آواز آئی جو ان کا کمانڈر ہے وہ رک جائے. جو ان کا کمانڈر ہے نا وہ رک جائے. اب ابینوں کا کمانڈر رک گیا. بولا مجھے یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی میں بھی پتھر ماروں. تھوڑا سا ذہن بلند کرو تو میں بڑی عجیب بات کرنے والا ہوں. بولا مجھے اجازت نہیں میں بھی پتھر ماروں. آوازیں یہ ہے عام. اب آپ تو ہے کمانڈر تو ہے ان کا ایئر کمانڈور. میرا دل چاہتا ہے تو کوئی خاص کام کرے. چونکہ تو سردار ہے نا یہ تو عام کام سارے کر لیں گے. تو کو خاص کام کرے گا. تو انتظار کر جب میں تیرے حکم دوں تو نے یہی پتھر مارنے جو تیری چونچ میں ہے نا تیرے پنجوں میں ہے یہ پتھر سنبھال کے بیٹھ جا. اب کمانڈر بیٹھ گیا. زمانہ گزرتا گیا یا اتنے میں ایک اصلی بدبخت جس کا نام حارث ابن نعمان فہری تھا وہ آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بات مانی توحید کو مانا بتوں کو چھوڑا رسالت کو مانا. یا رسول اللہ ہم نے روزے رکھے ہم نے اپنوں کو چھوڑا ہم نے غیروں سے لڑائی کی اپنوں سے لڑائی کی. یا رسول اللہ یہ ساری باتیں آپ نے کہیں اللہ کی طرف سے. آپ بتائیں یہ جو علی کو ہم پہ حاکم بنا دیا یہ علی کو جو ہم پہ حاکم بنا دیا یہ اپنی مرضی سے ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ سرکار نے فرمایا تو بدبخت تجھے پتہ نہیں اللہ نے میرے بارے میں یہ کیا نازل کیا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں تو وحی کے علاوہ بات کرتا ہی کوئی نہیں. یہ بھی میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے. نتیجہ دے رہا ہوں یہ بھی میں نے اللہ کے حکم سے دیا ہے. اللہ کے حکم سے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے. بدبخت نے پیٹھ پھیری اور کہتا ہے اگر تو نے اپنی مرضی سے کیا تو میں مانتا نہیں اور اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ سے کہو مجھ پہ عذاب نازل کرے. معلوم یہ ہوا اس دنیا میں ایسے بدبخت بھی ہیں جنہیں عذاب منظور ہے علی منظور نہیں. جو ہے صاحبان اب آتا ایک سن بیٹھ گیا. کمانڈر بیٹھ گیا. یہ سال سائل بعذاب واقع ہونے والے عذاب کا سوال سائل نے خود کیا. اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو عذاب ہے. پڑھو تفسیریں. ابھی یہ نبی کی محفل سے نکلا تھا یا حکم ہوا ہو ابینوں کے سردار جلدی کر کنکر سنبھال. کیوں مولا پھر کوئی کعبہ پہ حملہ آیا ہے. آوازیں کعبہ کے نہیں کعبہ کے مولود پہ حملہ آیا ہے. کعبہ کے نہیں مولود کعبہ پہ آیا ہے. بیت اللہ پہ نہیں ولی اللہ پہ آیا ہے. یہ وہ کعبہ کے منکر تھے یہ ولی اللہ کے منکر ہیں. جا جلدی جلدی اس کو فنار کر. اب اس نے گرنیڈ چھوڑا. توجہ ہے ملعون 2 ٹکڑے ہو گیا. اللہ کہتا ہے جہاں محمد ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا. جہاں محمد ہوگا وہاں رحمت ہوگی عذاب نہیں آئے گا. اس پہ عذاب لا کے اللہ نے بتا دیا جو علی کا منکر ہے محمد کی موجودگی میں یہ حشر ہے تو حشر میں کیا حشر ہوگا. مل کے نعرہ حیدریہ. اے رسول یہ کام ہے جو تو نے پہنچایا تو دین بھی مکمل ہو گیا اسلام بھی مکمل ہو گیا. وہ کام کیا ہے؟ ولایت بولو ولایت علی. علی سارے بولو علی ولی اللہ. جی کسی نے پیٹ زیادہ مروڑ پڑے تھے ایدر کالی میرے کار میں انہوں پہ دیو وہ جو ہے نالے حلوہ کھلا علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی
جو فرما رہے ہیں سامان، آج عیدیں گزری ہیں، زمانے نے عید کی ہے، شیو ہماری 2 عیدیں تھیں، دونوں کوفہ کھا گیا۔ چھوٹی عید پہ علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئیں، اجرکم اللہ۔ چھوٹی عید پہ